اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سجدہ کے عنوان سے آج بھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور انتہائی اہم گفتگو ہے اس عنوان سے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو خدا کو چھوڑ کر کبھی زری کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی کسی بزرگ کی قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چونکہ آگے سے آپ انہیں کہیں کہ بھئی آپ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے اور ان کے بیٹوں نے کیا یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ تو جب وہاں پہ سجدہ ہو سکتا ہے تو یہ تو فخر یوسف ہے، یہ تو فخر آدم ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ دلیل کے طور پہ سجدہ آدم کو یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کیا اس دلیل میں دلیلیت ہے، کیا اس میں سکت ہے اتنی کہ وہ دلیل بن سکے کہ سجدہ جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو، کہ مثلا وہ آیات مجیدہ کے جو آدم علیہ السلام کے سجدہ کا تذکرہ کر رہی ہیں، کیا وہ دلیل بن سکتی ہیں؟ کیا اس میں حکم ہے سجدے کا؟ تو یہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو پیش کریں گے کہ قرآن حکیم میں کچھ مقامات پر سجدہ کا حکم واجبی طور پہ ہے، یعنی سجدہ واجب، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ مستحب سجدے کا حکم ہے، یعنی بقصد قربت آپ سجدہ کریں گے۔ جو واجب سجدے ہیں قرآن حکیم میں وہ 4 مقامات پہ ہیں، اور جو مستحب سجدے ہیں وہ قرآن حکیم میں 11 مقامات پہ ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ تو وہ میں آپ کو ایڈریس سارے میں آیات یہاں تلاوت نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ میں کہوں گا چینل کے انتظامیہ سے کہ جتنی مطلب آیات میں ایڈریس بتاؤں وہ چلا دیں تاکہ مومنین اس کو تلاوت بھی آسانی سے کر سکیں۔ تو 4 مقامات پہ میں نے عرض کیا کہ سجدہ واجب، یعنی سجدہ واجب کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جہاں بھی سجدہ واجب پتہ ایسے چلے گا کہ جہاں بھی سجدہ واجب کا حکم ہوگا تو اندر آیت لکھی ہوگی، باہر اس کے اسی آیت کے باہر کی طرف حکم سجدہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ مثلا قرآن حکیم میں جیسے سورہ والنجم ہے، تو سورہ والنجم میں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کی آخری آیت ہے، تو اس کی آخری آیت کے بالکل باہر ایک حکم سجدہ، لفظ سجدہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں حکم سجدہ موجود ہے، اور اگر حکم سجدہ نہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے پھر یہاں لکھا نہیں جانا چاہیے تھا، لہذا یہ لکھ دینا یہ دلیل ہے۔ اب یہ لکھا ہوا یہ باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم وہ حدیث بھی پیش کریں گے، لیکن ابھی آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ 4 مقامات پر واجب سجدے کا حکم ہے، 11 مقامات پر مستحب سجدہ ہے۔ اب وہ ذرا آیات آپ سن لیں تاکہ میں آیات کا ایڈریس سن لیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آیات نہیں پڑھوں گا، کہ اگر وہ آیات پڑھی تو پھر میرے اوپر بھی ہر بار واجب ہو جائے گا، اور آپ پر بھی سنتے ہوئے بھی سننے والے پہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 15، قرآن حکیم میں سورہ سجدہ کی ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ یہاں پہ یہ آیت جب آپ کھولیں گے، یہ سورت کھولیں گے اور آیت نمبر 15 نکالیں گے تو آیت نمبر 15 کے باہر حکم سجدہ موجود ہے، لکھا ہوا باقاعدہ، یہ واجب سجدہ ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ، سورت نمبر 32، آیت نمبر 15۔ نمبر 2 پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ، اور سورت کا نمبر ہے 41۔ یہ بھی آپ جب سورہ حامیم سجدہ کھولیں گے، اندر مثلا ایسے لکھی آیت لکھی ہے، باہر حکم سجدہ لکھا ہوا۔ آپ اہل سنت کے جتنے انہوں نے ترجمے کیے یا مثلا کتب خانے جتنے بھی ہیں، جہاں سے بھی قرآن شائع ہوتا ہے، جو بھی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں
کہ وہاں پہ اندر آیت اور باہر جہاں پہ واجب سجدے کا حکم ہے وہاں پہ باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سجدہ واجب ہے، یہاں سجدے کا حکم وہ لکھا ہوا ہوتا ہے باہر۔ تو سامعین گرامی اسی طریقے سے پارہ نمبر 27 میں تیسرے مقام پہ، پارہ نمبر 27 سورہ والنجم اور سورت کا نمبر ہے 53 آیت، اور اس کی آخری آیت ہے، یعنی سورہ نجم کی آخری آیت آپ دیکھیں، یہاں بھی اس کے سامنے بھی بالکل باہر حکم سجدہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ پارہ نمبر 30 سورہ مبارکہ علق، سورت کا نمبر ہے 96، اس کی بھی آخری آیت ہے کہ سورہ علق کھولیں گے آخری آیت ہوگی، باہر حکم سجدہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ سجدہ واجب ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا جی؟ پتہ چلے گا کہ جہاں پہ بھی سجدہ واجب ہے وہاں پہ آیت اندر لکھی ہوگی، اس کے باہر لائن کے باہر حکم سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو 4 مقامات پر، ان 4 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر بھی ان 4 آیتوں میں نہ آدم علیہ السلام کے سجدے کی کوئی آیت موجود ہے، نہ یوسف علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ ہے، اور آیات ہے۔ یہ آپ کھولیں ذرا اور پھر دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ تو واجب سجدے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو مثلا آج جو ائمہ کو یا مثلا زری کو یا مثلا کسی قبر کو جو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ آپ واجب سمجھ کے کرتے ہیں یا مستحب سمجھ کے کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کس نیت سے کرتے ہیں؟ اگر واجب کرنا ہے تو بھی آپ کو دکھانا پڑے گا، جو کہ آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ وہ تو 4 مقامات پر سجدہ واجب ہے اور 4 آیات اندر موجود ہیں، وہاں پہ صرف خدا کے لیے سجدہ ہے، وہاں پہ آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ نہیں۔ سامعین اسی طریقے سے 11 مقامات پر قرآن حکیم میں مستحب سجدے کا تذکرہ ہے، حکم ہے مستحب، بقصد قربت آپ کریں گے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ بھی کریں تو گناہگار نہیں۔ لیکن وہ 4 سجدے یا وہ آیات آپ ان میں سے کوئی ایک آیت سنیں یا پڑھیں تو اس وقت آپ پر پڑھنے پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، جو پر بیان کر دی۔ اب نیچے آ جائیں، جو 11 مقامات پر مستحب سجدے ہیں ان کا ایڈریس بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 9 سورہ مبارکہ الاعراف، سورت کا نمبر ہے 7 اور اس سورہ کی آخری آیت، یہاں بھی اس کے بعد حکم سجدہ پر یہ مستحب سجدہ ہے۔ نمبر 2 پارہ نمبر 13 سورہ مبارکہ الرعد، سورت کا نمبر ہے 13، آیت نمبر ہے 15۔ تو یہاں بھی حکم سجدہ ہے لیکن یہ بھی مستحب سجدہ ہے۔ اس میں پارہ نمبر 14 سورہ مبارکہ نحل، سورت کا نمبر ہے 16 اور آیت نمبر ہے 50۔ اسی طریقے سے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، سورت کا نمبر ہے 17، آیت نمبر 109۔ یہاں بھی حکم سجدہ ہے لیکن مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم کا نمبر ہے 19 اور آیت نمبر 58۔ سورہ مبارکہ الحج، پارہ نمبر 17 سورہ مبارکہ الحج، سورت کا نمبر ہے 22 اور آیت نمبر ہے 18۔ یہاں مستحب سجدے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 17 سورہ مبارکہ الحج، سورت کا نمبر ہے 22 اور آیت نمبر ہے 77۔ اسی طرح پارہ نمبر 19 سورہ مبارکہ الفرقان، سورت کا نمبر ہے 25 اور آیت نمبر ہے 60۔ تو یہاں بھی جو ہے مستحب سجدے کا حکم ہے۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل، سورت کا نمبر ہے 27 اور آیت نمبر ہے 26۔ 10ویں نمبر پہ پارہ نمبر 23 سورہ صاد اور سورت کا نمبر ہے 38 اور آیت نمبر ہے 24۔ 11ویں نمبر پہ پارہ نمبر 30 سورہ انشقاق، سورت کا نمبر ہے 84، آیت نمبر 21۔ تو سامعین میں یہ 11 مقامات ہیں، یہ انشاءاللہ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں تو چینل پہ آپ دیکھیں کہ آیات ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، حکم سجدہ وہ ساتھ آپ کو نظر آ جائے گا۔ ان 11 مقامات پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک آیت بھی سجدہ آدم کا ان میں تذکرہ نہیں، ان 11 آیتوں میں 11 مقامات پہ جہاں پہ مستحب سجدہ بھی ہے،
وہاں پہ نہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے والی کوئی آیت موجود ہے ان میں، نہ حضرت یوسف علیہ السلام والے سجدے والی آیت موجود ہے، نہ باب حتہ والے سجدے کی آیت موجود ہے۔ تو اگر آیت آدم علیہ السلام کے سجدے کو آپ دلیل بنا سکتے ہوتے تو کوئی آیت دکھائیں کہ آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ ہے اور باہر اس کے حکم سجدہ موجود ہے۔ ایک آیت بھی آپ کو ایک جگہ پہ بھی آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ یہاں میں چند ایک آیات وہ بھی پیش کر دیتا ہوں، یہاں میں تلاوت کر دوں گا آیات کی، اس لیے کہ یہاں چونکہ حکم سجدہ نہیں ہے، تذکرہ سجدہ ہے، حکم سجدہ نہیں ہے۔ جہاں پہ حکم سجدہ تھا وجوب کی شکل میں یا استحباب کی شکل میں، وہ 15 مقامات ہیں قرآن حکیم میں، جن میں سے 4 واجب ہیں، 11 مستحب ہیں۔ تو یہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ لیکن جہاں پہ آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ، وہ مقامات 7 مقامات پر آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ، تو یہاں پہلے نمبر پر سورہ مبارکہ الحجر 2 آیات ہیں، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو آیت نمبر 30 میں ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ تو تمام کے تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا۔ تو یہاں مومنین کرام یہ سورہ مبارکہ الحجر آپ دیکھیں، یہاں پہ آیت موجود ہے لیکن اس کے بعد حکم سجدہ نہیں لکھا ہوا، حکم سجدہ نہیں دیا گیا۔ اگر آدم علیہ السلام کے سجدے کو دلیل بن سکتا تھا یہ والی آیت، ہمارے یعنی جو آج کل لوگ سجدہ کر رہے ہیں مختلف چیزوں کو، تو یہاں اس آیت کے باہر حکم سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسے وہ 11 مقامات مستحب سجدہ ہے یا واجب 4 مقامات پہ واجب سجدہ، وہاں پہ باہر سجدہ کا حکم موجود ہے، آیت اندر ہے، باہر لائن کے باہر ہی وہاں پہ حکم سجدہ دیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے وہاں پہ، یہاں پہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اب آگے آ جائیں، سورہ مبارکہ صاد آیت نمبر 73 دیکھیں آپ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تو یہاں پہ بھی سجدہ آدم کا ہی تذکرہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ وَاسْتَكْبَرَ۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ملائکہ نے سب کے سب ملائکہ نے آدم علیہ السلام جو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ مستکبر ہوا، اس نے استکبار کیا۔ تو یہاں سورہ صاد بھی دیکھیں، کھولیں ذرا کہ سورہ صاد لکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 73 ہے، لیکن اس کے بعد اندر حکم آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ ہے، لیکن ہمیں سجدے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر حکم ہوتا تو باہر یقیناً ان مقامات کی طرح جو باقی مقامات ہم نے پیش کیے ہیں آپ کی خدمت میں، وہاں پہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ الاسراء آیت نمبر 61 دیکھیں، پھر خدا بند متعال فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ اے میرے ملائکہ میرے آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں سورہ الاسراء کھولیں، آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ ہے لیکن حکم سجدہ کوئی نہیں، ہونا چاہیے تھا باہر۔ آپ جو آدم علیہ السلام کے سجدے کو دلیل بنا کے کبھی زری کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی مولوی صاحب کی قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی علم کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی کسی طرف سجدہ کرتے، تو کم از کم پھر یہاں حکم سجدہ دکھا دو، ہمیں بھی تو سمجھ آ جائے، کوئی کم از کم ہمیں سمجھا تو دیں آپ، اور اگر آپ دکھا دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہاں مومنین کرام اسی طرح سورہ مبارکہ الکہف آیت نمبر 50 میں پروردگار عالم پھر فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں پہ آیت جاری ہے، میں کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں بھی آیت آدم سجدہ موجود ہے، تذکرہ سجدہ موجود ہے، حکم سجدہ نہیں ہے، باہر ہونا چاہیے تھا، نہیں لکھا ہوا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ یہی الفاظ ہے، یہاں پہ بھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو یہاں بھی تذکرہ سجدہ آدم ہے،
حکم سجدہ نہیں ہے۔ اگر حکم ہوتا تو ہم ضرور عمل کرتے۔ باقی جو 4 مقامات پہ ہم واجب سمجھ کے کرتے ہیں، 11 مقامات پہ مستحب سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی حکم ہوتا تو ہم یقیناً سب سے پہلے ہم کرتے۔ سامعین گرامی، اسی طریقے سے سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 34 دیکھیں۔ یہ سکرین پہ انشاءاللہ چلتی رہیں گی یہ آیات، میں عرض کر رہا ہوں تو یہاں پہ بھی پروردگار عالم پھر فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہاں بھی تذکرہ سجدہ آدم موجود ہے، لیکن حکم سجدہ موجود نہیں ہے، نہیں دکھا سکتے آپ۔ پھر اسی طریقے سے سورہ مبارکہ الاعراف میں آیت نمبر 11 اور 12 دو، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے کیا، ملائکہ نے کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو مومنین کرام، یہاں تذکرہ سجدہ آدم علیہ السلام میں نے 7 موارد آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں یہ تذکرہ موجود ہے سرکار آدم علیہ السلام کے سجدہ کا، اور ملائکہ کو حکم ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہم یہ عرض کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے پچھلی بحث کر سکی ہیں کہ سجدہ تعظیمی اگر تھا تو سجدہ تعبیدی تو مختص ہے ذات کبریاء کے ساتھ، تو سجدہ تعظیمی جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اور وہ منسوخ کیسے ہے وہ بیان آپ وہاں پہ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کی خدمت میں چند ایک دلائل بھی وہاں پہ پیش کیے تھے۔ تو مومنین کرام، یہاں 7 آیات میں نے پیش کی ہیں، کسی ایک آیت کے باہر بھی حکم سجدہ موجود نہیں ہے۔ اگر یہ سجدہ دلیل بن سکتا ہوتا تو یہ بن تب سکتا تھا اگر باہر حکم سجدہ موجود ہوتا۔ اور باہر جو کیوں لکھا جاتا ہے؟ باہر اس لیے چونکہ احادیث معصومین ہوتی ہیں، جہاں اس سجدہ کو دلیل کے طور پہ آپ نہیں پیش کر سکتے، اس لیے نہیں پیش کر سکتے کہ یہاں حکم سجدہ نہیں ہے، تذکرہ سجدہ ہے، حکم سجدہ نہیں۔ اسی طریقے سے سرکار یوسف علیہ السلام، سورہ مبارکہ یوسف ہے، اور قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر اس کی 4 ہے۔ تو وہاں پہ سرکار یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو مومنین کرام، یہاں یہ سورت کھولیں، قرآن حکیم کو دیکھیں ذرا تحمل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، بالکل نیوٹرل کے گفتگو سنیں، پھر فیصلہ کریں آپ۔ یہاں بھی سرکار یوسف علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس آیت کے بعد حکم سجدہ کوئی نہیں دیا گیا۔ اگر حکم سجدہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے۔ اور پھر یہ سجدے والی آیت، یہ آج مثلا خدا کے علاوہ ہٹ کر مثلا ذریع ائمہ کے لیے یا علم کے لیے یا مثلا ذوالجناح کے لیے یا کسی مولوی صاحب کی قبر کے لیے آپ سجدے کے طور پہ اس کو دلیل شاید کوئی کھینچ کے بنا سکتے تھے، لیکن یہاں تو حکم سجدہ ہی کوئی نہیں۔ تذکرہ سجدہ ہے لیکن حکم سجدہ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو مومنین کرام، اسی طریقے سے تو باب حتہ والی اگر آپ آیت دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی نظر آ جائے گا۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ البقرہ جو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 2 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 58 نمبر آئے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہ اس باب حتہ میں داخل ہو حالت سجدہ میں، اور اپنی زبان سے حتہ حتہ کہتے چلے جاؤ، خدا تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، خدا تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں باب حتہ ہے، سجدہ تذکرہ سجدہ حتہ ہے، لیکن حکم سجدہ باہر نہیں ہے۔ آپ یہ خود اٹھائیں، کھولیں اور قرآن حکیم کی یوسف علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ قرآن میں ہے، حکم سجدہ نہیں ہے۔
آدم علیہ السلام کے سجدہ کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے، حکم سجدہ نہیں ہے۔ باب حتہ کے سجدہ کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے، لیکن حکم سجدہ موجود نہیں ہے۔ اگر حکم سجدہ نہیں ہے تو آپ اس کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یا اگر یہ حکم موجود ہوتا تو حکم باہر ہونا چاہیے تھا۔ جب حکم نہ دینا یہ دلیل ہے کہ تذکرہ ہے، لیکن حکم اس کے لیے اس کا حکم ہمارے لیے منسوخ ہو چکا ہے۔ تو مومنین کرام، یہاں بڑی جلدی کے ساتھ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں کہ 4 مقامات پر سجدہ واجب ہے، اندر آیت ہے، باہر حکم سجدہ موجود ہے، ایڈریس ہم نے بتا دیا۔ 11 مقامات پر مستحب سجدہ ہے، اندر آیات ہیں، آیت ہے، باہر حکم سجدہ موجود ہے۔ 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 2 یا 3 مقامات پہ سرکار یوسف علیہ السلام کے سجدہ کا تذکرہ ہے، ایک مقام پہ باب حتہ والے سجدے کا تذکرہ ہے، جس میں بنی اسرائیل کو ایسے جھک کر گزرنے کا حکم تھا کہ تم اس طرح حتہ کہتے جاؤ، تم خدا تمہاری خطاؤں کو معاف کر گے۔ تو یہ ان تینوں جو موارد بنتے ہیں، آدم علیہ السلام کا سجدہ، یوسف علیہ السلام کا سجدہ اور باب حتہ کا سجدہ، تو یہاں پہ حکم سجدہ نہیں دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم اور پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو دلیل کے طور پہ آپ پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہاں پہ حکم سجدہ دکھانا پڑے گا۔ حکم سجدہ ہوتا نا تو پھر آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں آگے کہ جناب یہ تو حکم سجدہ بھی موجود ہے، تو اس لیے وہ حکم ابھی موجود ہے، منسوخ نہیں ہوا، چونکہ حکم تو اسی کا دیا جائے گا نا، اور قیامت تک وہی حکم جاری رہے گا جو منسوخ نہ ہوا ہو۔ جو حکم منسوخ ہو چکا ہو اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اس بنا پہ یہ حکم نہ دینا، 7 مقام پر آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ ہے، یوسف علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ ہے، باب حتہ کے سجدے کا تذکرہ ہے، ان کا حکم، ان کے باہر حکم نہ آنا یہ دلیل ہے کہ یہ سجدہ اس وقت مخصوص اوقات کے لیے تھا، آج یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر منسوخ نہ ہوتا تو یہاں حکم سجدہ باقی رہنا چاہیے تھا، جو کہ کسی جگہ پہ بھی موجود نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔